الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز من کان یرید حرث الآخرة نزد له فی حرثه ومن کان یرید حرث الدنیا نؤته منها وما له فی الآخرة من نصیب اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ جل شانہ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے اور اس کا لطف اور اس کی عنایت اور اس کی مہربانی بے حد و حساب اور بے انتہا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں۔ جب وہ بھٹک گیا تھا، بے راہ ہو گیا تھا اور اپنے پیدا کرنے والے کو ہی بھول گیا تھا، تو اللہ جل شانہ نے اس کو سمجھانے کے لیے، راہ ہدایت پر واپس لانے کے لیے جس اللہ نے اس کو پیدا کیا اور اس کو مادی اور ظاہری نعمتوں سے نوازا، اس اللہ کی پہچان کرانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ اس کے پاس، اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل اهديك الى ربك فتخشى، اور یہ تاکید کی کہ دیکھو اپنے ساتھ ہارون کو بھی لے جاؤ اور اس سے بات نرم کرنا۔ اذهبا الى فرعون فقولا له قولا لینا، نرم گفتگو کرنا۔ اس سب کے پیچھے اللہ جل شانہ کا لطف اور اس کی عنایت اور اس کی مہربانی محسوس ہوتی ہے۔ مجھے اگر کوئی سمجھائے تو اس کے سمجھانے کی قدر کرنی چاہیے، نہ معلوم اس کے دل میں اللہ نے ڈالا، میری غلطی کو اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ جل شانہ اس غلطی سے مجھے بچانا چاہ رہا ہے، اس لیے اپنے کسی بندے کے دل میں ڈالا اور وہ مجھے نصیحت کر رہا ہے۔ تو ذریعہ یہ ہے، ورنہ اس ذریعے کے پیچھے اصل تو امر رب کار فرما ہے۔ اور اگر اس رخ سے ہم دیکھیں، یہ جتنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے شاید کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو سمجھایا نہ گیا ہو۔ ہر ایک کو سمجھانے کا نظام اللہ نے قائم کر رکھا ہے، ہر ایک کو سمجھایا جاتا ہے، اور جتنا اللہ جل شانہ کی طرف سے سمجھایا جاتا ہے اتنا کسی کی طرف سے نہیں سمجھایا جاتا۔ بہت بڑا اللہ کا قدرت کا نظام متحرک ہے سمجھانے کا، اور جس طرح بادلوں کے نیچے پوری انسانیت آ جاتی ہے، آسمان کے چھپر کے نیچے ساری انسانیت آ جاتی ہے، اللہ جل شانہ کا اپنے بندوں کو سمجھانا یہ بھی ایسی چھت ہے کہ اس کے نیچے سب آئے ہوئے ہیں۔ بس جو اس سمجھانے کی قدر کر لیتا ہے تو وہ بہت قیمتی بن جاتا ہے، اور جو اس سمجھانے کو سنا انسنا کر دیتا ہے تو یہ نقصان اٹھاتا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، فرعون کے پاس موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جیسی برگزیدہ ہستیوں کو بھیجنے والا اللہ مجھے اور آپ کو سمجھائے بغیر اندھیرے میں ہی چھوڑ دے گا؟ روٹی اور پانی، ہوا، آکسیجن، یہ ہماری جسمانی ضرورتیں ہیں،
اللہ کس طرح پوری کر رہا ہے اور کس طرح مہیا کر رہا ہے۔ ہمارے آکسیجن کو کسی ہاتھ میں نہیں رکھا، ہماری روزی آسمانوں میں رکھی۔ تو جو اللہ ہماری مادی اور جسمانی ضرورتیں اپنی قدرت سے پورا کر رہا ہے، وہ اللہ ہماری ہدایت اور روحانی اور دینی ضرورتوں کو پورا نہیں فرمائے گا۔ بس یہ فرق ہے کہ جسمانی اور مادی اور دنیاوی نعمتوں میں اللہ جل شانہ کے ہاں طلب کے اوپر فیصلہ موقوف نہیں ہے، طلب والے کو بھی دیتے ہیں اور بے طلبی پر بھی دیتے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے، ایک ماں بیٹے سے کہنے لگی جو نہیں کھا رہا تھا تو بیٹا کھاؤ، نہیں کھاؤ گے تو اللہ زبردستی کھلائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نہیں کھاتا، اب زبردستی کیسے کھلائیں گے؟ تو اللہ کی شان یہ کہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ چوروں نے جوتے لگا لگا کے اس کو وہ ساری ہنڈیا اور دیچکا کھلوایا جو ماں نے بھیجا تھا، اور دوڑا دوڑا واپس ماں کے پاس آیا، ہاں سمجھ گیا جو نہیں کھاتا اس کو زبردستی کھلایا جاتا ہے، تو نہیں کھائے گا تو بھی زبردستی کھلائے گا۔ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقہا، کوئی مر ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک اپنا رزق پورا نہ کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ایسا ممکن نہیں کوئی اپنا رزق استعمال کیے اور کھائے بغیر اس دنیا سے چلا گیا، اس کا رزق پیچھے پڑا ہوا ہے۔ یہ جو مرحوم کی کوٹھی ہے، مرحوم کا بنگلہ ہے، مرحوم کی گاڑی ہے، یہ پتہ چلا کہ یہ چیزیں اس کی نہیں تھیں، اس کا وہی کوئی تھا جو وہ برت گیا، اس کا وہی کوئی تھا جو کھا گیا، اس کا وہی کوئی تھا جو پہن گیا۔ اس کے اندر دوسروں کا بھی حصہ تھا، دوسروں کا حصہ ان کو مل گیا۔ دو چیزیں آدمی را کشد زور زور، یکے آب و دانہ دیگر خاک گور۔ دو چیزیں آدمی کے تعاقب میں رہتی ہیں، ان دونوں سے آدمی بچ نہیں سکتا۔ ایک تو دانا پانی ہے، جہاں جب جو لکھا ہے وہ مل کے رہے گا۔ ہمارے ایک نمازی ہیں، کہتے ہیں کہ میں عام طور پر تقاضا نہیں کرتا گھر والوں سے کہ بھئی یہ پکاؤ، یوں پکاؤ، یہ ڈش تیار ہو، ان پہ بوجھ نہ ہو، جو سہولت سے تیار ہو الحمدللہ وہ کھا لیا۔ دال ہے، سبزی ہے، ساگ ہے، جو جب میسر اور بسہولت ہوا، فرمائشیں نہیں۔ گھر والے آگ پہ کھڑے رہتے ہیں، ہم تو پنکھے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وہاں پنکھا چلائیں تو چولہا کیسے جلے، اور چولہا جلے تو پنکھا کیسے چلائیں؟ اس آگ میں کھڑے کھڑے سب کچھ پکتا تیار ہوتا ہے، فرمائشیں نہیں کی۔ اللہ کی شان ایک دن فرمائش کچھ کر لی، کسی چیز کو جی چاہ رہا تھا تو وہ انہوں نے ذوق و شوق سے پکایا۔ ابھی کھانے کے لیے بیٹھے تو واللہ عالم پہلا لقمہ منہ میں لے گئے یا نہیں لے گئے کہ فون آیا کہ بھئی جلدی آ جاؤ، لڑائی ہو رہی ہے اور بات بڑھ رہی ہے، تو تم آ جاؤ تو امید ہے یہ کچھ قابو میں آ جائے معاملہ۔ تو جو لقمہ جہاں تھا وہ وہیں رکھا اور سیدھا اٹھ کر وہاں پہنچا اس گھر میں۔ وہاں بات چیت ہوئی، جو کچھ بھی ہوا اس کو نمٹایا گیا، کھانا وانا کھایا۔ تو بعد میں خیال آیا کہ یا اللہ، لکھا کہاں تھا، بیٹھے کہاں تھے؟ لکھا کہاں تھا، بیٹھے کہاں تھے؟ اور وہ لقمہ ابھی کھانے سے پہلے تک علم میں نہیں تھا، گمان میں نہیں تھا، تصور میں نہیں تھا کہ میرے لیے یہ کھانا نہیں ہے، میرے لیے کھانا تو وہ اور جگہ کہیں تیار ہے۔ یہ واقعہ بھی آپ نے سنا کہ سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں ملک الموت آئے تو ایک صاحب کو گھور گھور کر دیکھنے لگے تو وہ لرز گیا،
ڈر گیا، پریشان ہو گیا، سلیمان علیہ السلام سے درخواست کی اور کسی علاقے اپنے وہاں کی مجھے وہاں پہنچائیں۔ تو ملک الموت سے سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بھائی تم نے ایک آدمی کو ڈرا دیا، وہ بیچارہ پریشان ہو گیا تھا۔ تو ملک الموت نے کہا کہ اللہ کے نبی، اس آدمی کے بارے میں مجھے حکم تھا کہ فلاں جگہ اس کی روح قبض کرنی ہے، وہ وقت تو قریب آ رہا ہے اور یہ آپ کے پاس یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں تو اپنی اس ڈیوٹی کے اعتبار سے سوچ رہا تھا، دیکھ رہا تھا، آپ نے اس کو وہاں پہنچوایا، وہ وہی وقت تھا، میں وہاں پہنچا اور اس کا وہاں اس کی روح قبض کر لی، جہاں اس کی روح قبض کرنا لکھا تھا، طے تھا۔ دو چیزیں آدمی راہ کشد زور زور۔ یہاں سے دفتر میں گئے، پتہ چلا کہ دفتر سے میت واپس آئی۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر تھے یا ڈپٹی اسپیکر، ایبٹ آباد ایوب کمپلیکس میں داخل ہیں، بیمار ہیں، ان کے بیٹے عیادت کے لیے، تیمارداری کے لیے، دیکھ بھال کے لیے وہاں اسپتال میں ہیں۔ باہر بیٹھے ہوئے آنے والوں کو سلام دعا اور ان کو اطلاع اور ان کو صورتحال سے باخبر کر رہے ہیں، تو وہیں ان سے بات چیت کرتے ہوئے اچانک جھٹکا ہوا ہو گیا۔ باپ اندر بیمار ہے اور باہر بیٹا خدمت والا باہر کرسی پہ بیٹھے بیٹھے اس کا وقت پورا ہو رہا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں ہو تو موت تمہیں آ پکڑے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں اور مضبوط گویا کے مکانوں میں کیوں نہ ہو۔ نہ وزیر اعلیٰ بچا، نہ وزیر اعظم بچا، نہ صدر بچا، اور نہ کوئی اور سیٹھ، اور یہ تو امیر اور غریب سب کے دروازے پر آتی ہے۔ اور یہ جتنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، شاید ہی کسی کا دروازہ ہو جس دروازے پر ملک الموت نہ آیا ہو اور جس دروازے میں موت نہ آئی ہو، موت کا غم جس نے نہ دیکھا ہو۔ تو دنیاوی اور مادی اور جسمانی نعمتیں اللہ جل شانہ طلب کے بغیر بھی دیتے ہیں، کوئی نہیں لیتا، زبردستی دیں گے، لیکن دین اللہ جل شانہ، ایمان، ہدایت، یہ طلب پر دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ہدایت کا سارا اپنا جو قدرتی نظام ہے وہ حرکت میں لاتے ہیں۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جیسوں کو بھیج رہے ہیں، سارا اللہ کی ہدایت کا نظام حرکت میں رہتا ہے، متحرک، اور سب کے دروازوں تک ہدایت پہنچ رہی ہے، اور اللہ ان کو ہدایت پہ لانے کا پورا انتظام کیے ہوئے ہیں، لیکن ملے گی اس کو جو ہدایت کا طلبگار ہوگا۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا تم ہدایت کو چاہ ہی نہ رہے ہو اور ہم تمہیں زبردستی تمہارے گلے میں ڈال دیں؟ ایسے یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ تو جتنا اللہ جل شانہ کی طرف سے سمجھایا جاتا ہے اور معاف کیا جاتا ہے اور مہلت دی جاتی ہے، یہ اللہ جل شانہ ہی کی صفت ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے۔ میں اگر بے راہ ہو جاؤں، میں اگر کسی گناہ میں مبتلا ہو جاؤں، مجھے نفس اور شیطان اور ماحول کی ناپاکیاں اگر دور لے جائیں تو مجھے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ فرعون کو دیکھنا چاہیے کہ جس فرعون کو اللہ راہ راست پر لانے کے لیے موسیٰ اور ہارون کو بھیج رہے ہیں، تو وہ اللہ مجھے بھی راہ ہدایت پر لانے کے لیے گویا کہ کتنا سمجھانے بجھانے اور ہدایت کے انتظام کی گویا کہ کیے ہوئے ہوں گے۔ اس لیے مایوسی نہیں، مایوسی فرمایا کفر ہے۔ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔
حدیث پاک میں آتے ہیں کہ ایک آدمی اتنا غلط ہوتا ہے اور غلط پر اتنا چل رہا ہوتا ہے کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بالشت فاصلہ رہ جاتا ہے. ایک بالشت نہیں، ایک ذرا، جس کو ہاتھ کہتے ہیں. اتنا غلط پہ چلا اور غلط پہ زندگی گزار رہا ہے کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ذرا فاصلہ رہ گیا. اللہ کی رحمت کا جھونکا آتا ہے، اللہ کا فضل متوجہ ہوتا ہے اور ایسی توبہ کرتا ہے، ایسی اس کو ندامت اور شرمساری ہوتی ہے کہ یہ کیا زندگی، کیسی پھیکی زندگی ہے، معصیت اور نافرمانی سے بھری اور اٹی پڑی زندگی ہے. ایک نظر میں وہ ساری زندگی کو دیکھ کر اس پر ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے اور سب کچھ صاف ہو جاتا ہے. اور وہ جس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ فاصلہ رہ چکا تھا، یہ سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے. اس لیے فرمایا نہ تو خود مایوس ہونے کی کوئی وجہ ہے، کتنی ہی گناہ میں کیوں نہ مبتلا ہو، کتنی ناپاکی میں آگے سے آگے کیوں نہ چلا گیا ہو، آسمان کی طرف دیکھ لیا کرے، اے اللہ میں پھنس چکا ہوں، تو پھنسنے سے پاک ہے، مجھے واپس لے آ. ضرور اللہ کی رحمت کی ڈوری اور رسی آئے گی، کھینچ کے سیدھے راستے پر ڈال دے. تو نہ تو اپنی ذات کے اعتبار سے مایوسی کی کوئی وجہ ہے اور نہ دوسرے کو کبھی حقارت کی نگاہ سے دیکھے، نہ معلوم آنے والے کل میں وہ کیا سے کیا ہو جائے. یقین بھی نہیں آئے گا یہ وہی ہے، تو مجھے کوئی حق نہیں کہ میں کسی کو حقیر اور ذلیل دیکھوں. ڈرنا چاہیے، نہ معلوم میرا کل آنے والا کیسا ہو اور اس کے بارے میں کل آنے والا کیسا ہو. اللہ لطیف بعبادہ، اللہ بے حد مہربان ہے اپنے بندوں پر. اس لطف اور مہربانی کی کوئی انتہا نہیں. اس کا مراقبہ کیا جائے، اس کو سوچا جائے. آج اور ابھی تک ان گنت نعمتوں سے، انعامات سے اللہ نے مجھے نوازا، اور یہ تو وہ ہے جو میرے علم میں ہے، اور وہ جو میرے علم میں نہیں اس کی تو کوئی انتہا نہیں. ایک پریشان کن مسئلہ آ رہا تھا، میری طرف بڑھ رہا تھا، جوبلی چوک میں پہنچا، اس کو حکم ہوا واپس ہو جاؤ، خبردار اس کے قریب نہیں آنا. اب میں یہاں بیٹھا ہوں، مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ میرے لیے اللہ کیا کر رہا ہے. اگر وہ مسئلہ مجھ تک پہنچنے دیا جاتا تو میرے لیے زندگی اجیرن کر دیتا. اللہ نے مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کو واپس کر دی. ہزار وہ مسائل ہیں، ہزار وہ پریشان کن صورتیں ہیں. ہمیں تو کورونا سے ڈرایا جا رہا ہے، یہاں تو حقیقت میں ایسے ایسے مسائل اور ایسے ایسے وائرس اور ایسے ایسے دشمن ہیں کہ اگر اللہ کی حفاظت نہ ہوتی تو حدیث پاک میں آتا ہے تمہاری تکہ بوٹی کرنے والی مخلوقات بھی موجود ہیں. ایک آنکھ کے اوپر 300 فرشتے مقرر ہیں. میرا باڈی گارڈ کون ہیں؟ ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین، تم پر اللہ کے حفاظتی فرشتے مقرر ہیں. ان علیکم لحافظین. جتنے بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے ہر ایک اس آیت کو سوچے کہ دنیا والے باڈی گارڈ کی تو تنخواہ دینے سے میں رہا، اس کا خرچہ اٹھانے سے رہا، لیکن یہاں تو وہ لطیف اور مہربان ذات کیسے کیسے باڈی گارڈ میرے اوپر مقرر کیے ہوئے ہیں. حضرت علی شیر خدا، کسی نے کہا حضرت ہم آپ کی حفاظت، فرمایا زمین والوں سے حفاظت کرو گے یا اوپر والے سے؟ کہا ہم تو زمین والوں سے حفاظت کریں گے، فیصلے تو اوپر سے آتے ہیں. اللہ والوں، یہ جو ہم وزیروں مشیروں کا VIP پروٹوکول دیکھتے ہیں، اللہ ہمیں ایمانی نظر عطا فرمائے جو ایمان والوں کی شان ہے.
ایک اللہ کا مقبول بندہ جس جرمٹ میں جا رہا ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا جو اس کے ساتھ ہوتا ہے، اصل تو عزت اور VIP پروٹوکول وہ ہے، یہ تو فانی چیزیں ہیں۔ تو وہ مہربان ہے اپنے بندوں پر، یرزق من یشاء، جس کو جیسے چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے روزی دیتا ہے۔ وہو القوی العزیز، اور وہ قوت والا، زور والا، اور العزیز غلبے والا ہے، قوی ہے، ضعف سے پاک ہے، بڑے سے بڑے اقتدار والے، اختیار والے، اور ظاہر کے نقشوں والے اس کی قدرت کے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی۔ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدًا كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، وہ قوی ہے، قادر ہے، مقتدر ہے۔ حضرت مفتی ظفرعلی خان صاحب رحمہ اللہ، پرانی بات ہے، کوئی اس وقت غالباً کوئی 30 سال ان کی عمر ہوئی ہوگی، ایک نکاح انہوں نے پڑھایا، واللہ عالم کیا صورتحال پیش آئی۔ لڑکا کوئی ایرانی تاجر تھا اور لڑکی افغانی خاندان کی تھی، دونوں کوئی نامی گرامی خاندان تھے۔ بہرحال معاملہ عدالت میں چلا گیا، یہ طلب ہوئے، یہاں وہاں، آخر وہ ماشاء اللہ اس عدالت میں وہاں ان کی طلبی ہوئی، تو ہمت تو نہیں ہارے، پریشان بہت ہوئے۔ کہتے ہیں کہ چارپائی پہ تکیہ رکھا ہوتا تھا، اور والد صاحب جو الف سے لے کر یا تک کچھ نہ پڑھا ہوگا لیکن پکے مسلمان تھے، دیندار تھے، تو مجھے پریشان دیکھ کر کہنے لگے تجھے علم نہیں حاصل کرنا چاہیے تھا، علم تو اللہ سے ڈراتا ہے، تو تو مخلوق سے ڈر رہا ہے، تجھے علم نہیں حاصل کرنا چاہیے تھا۔ تو 2-4 جملے انہوں نے ایسے کہے کہ میرے تو دل کی دنیا ہی بدل گئی اور سارا خوف و ہراس۔ کہتے ہیں کہ پیشی تھی تو میں جا رہا تھا، لمبا واقعہ ہے بہرحال، اور وہ آخری پیشی اس دن ہوئی، اور ماشاء اللہ عدالت میں جو کرنل جنرل بریگیڈیئر فلاں ڈمکان تھے، سارے بالآخر مجھے چائے پلا رہے ہیں، اکرام کر رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں، تو مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ یہ ساری آؤ بھگت کیوں ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا تیرے پاس کیسا علم ہے کہ جو تو ان تمام مراحل میں آج اور ابھی تک علمی اعتبار سے دبا نہیں ہے، تیرا علم موجوں والا اس کا گویا کہ سامنا ہی نہیں ہو پا رہا، اس لیے آج یہ تیری آخری پیشی ہے۔ ضیاء الحق مرحوم نے فون کر کے ان سے معافی مانگی۔ کسی کرنل نے کہا کہ صدر صاحب اس وقت آن لائن ہیں، تو فون پہ اگر جو ہے وہ بات آپ کریں، تو میں کہا ٹھیک ہے۔ تو صدر ضیاء صاحب نے فون کیا اور معافی مانگی اور معذرت کی۔ تو کہتے ہیں میں واپس آیا تو والد صاحب چارپائی پہ بیٹھے تھے، تو میں نے کہا کہ ہاں، والد صاحب نے کہا کہ پہلے دن بتا دیتا تو یہ پہلے دن کیس ختم ہو جاتا۔ تو اللہ جل شانہ کا ڈر جب دل میں جگہ کر جائے تو پھر مخلوق کا ڈر وہ دل قبول کرتا ہی نہیں۔ فرمایا داعی کے دل، داعی وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر نقش ہو جائے، اور یہ دل 2 ڈروں کی جگہ نہیں ہے، ایک ہی ڈر ہوگا، یا رب کا ہوگا یا سب کا ہوگا۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، وہ قوت والا، العزیز غلبے والا ہے۔ سبحانک اللہم